جنت اسی کو ملے گی جو اہل بیت و صحابہ کی قدر کرے گا، جو علماء و اساتذہ کی قدر کرے گا، جو ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی قدر کرے گا۔ یہی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو جو دینا ہے۔ آج قدر ختم ہو گئی ہے، نہ استادوں کی، نہ پیروں کی، نہ دین کی، نہ قرآن کریم کی، اور نہ ہی والدین کی، نہ چچا کی، کسی کی نہیں۔ تبھی تو مار پڑ رہی ہے۔ قدر جب کرنے والے تھے نا تو کوئی بنتا تھا صدیق اکبر، کوئی بنتا تھا فاروق اعظم، کوئی بنتا تھا عثمان غنی، کوئی بنتا تھا علی مشکل کشا۔ وہ کہہ رہے تھے نعت خان، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یا علی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھٹنیاں خود دباؤ، میرا صرف پیغام دے دو بس کافی ہے، تم جاؤ۔ جب اللہ کے رسول پاک یہ کام کروا کے مغرب کی نماز پڑھا کے سردیاں تھیں شدید، حجرے مبارک میں آنے لگے تو صحابہ سارے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اجازت لے کر، اہل بیت پاک بھی۔ تو صحابہ ایک جگہ کھڑے ہو کر نا چوک میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام اپنے ذمہ لے لیا، ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، راتوں رات درخت بھی بن جائیں، کھجورے بھی پک جائیں، یہ بڑا ہی مشکل کام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر، یعنی اپنے اپنے گھروں کے قریب جا کر، یوں سمجھے کہ آدھا کلومیٹر دور جا کے یہ انہوں نے آپس میں باتیں کی۔ اللہ کے رسول کی شان دیکھیے، اپنے حجرے مبارک میں یہی سے آواز دی، اے میرے پیارے صحابہ تم کیوں پریشان ہو، محمد جانے کھجورے جانے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر جو کام نہیں کر سکتی تمہارا نبی چٹکی میں۔ آپ پتہ کیا ہوا؟ صحابہ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، اس جگہ کو دیکھا، کوئی آثار نہیں تھے۔ تہجد کے وقت اٹھ کے آگے دیکھا، کچھ آثار نہیں تھے، پھر بڑے پریشان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ مطمئن، آپ علیہ السلام خرامہ جب فجر کی نماز پڑھانے آئے نا تو اس وقت بھی صحابہ نے دیکھا کچھ نہیں تھا، اور صحابہ سوچ رہے تھے کہ نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ وقت تو ہو چکا، نہ درخت ہے نہ کھجورے ہیں، تو یہ جو یہودی یہ تو بڑا مذاق اڑائیں گے۔ وہ یہودی راتوں رات اپنے گھر جا کے اپنے باپ داداؤں کو کہنے لگے کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مشکل کام دے کر آئے ہیں نہ کام ہوگا، کہ جب نہیں ہوگا تو ہم رب کی بھی نعوذ باللہ مذاق اڑائیں گے، دین کا بھی، قرآن کا بھی، رسول کا بھی، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی خوب مذاق اڑائیں گے۔ تو ناناؤں نے، جو دادا تھے، نانے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلکہ تھوڑی سرائکی نہ تھی مجھے، وہ آکھن لگے اتنا مشکل کام پا کے آئے ہیں، انہوں کو تھیمنا کہنی انہاں کے کیا کام ڈاڈے نے نانے نے آکے بھی کڑا کم سی ملائے کہ ایک کام لائے ہیں کہ پاگلو تو آگو نہیں پتا، وہ نبی صحیح تھا اتنی شان آلن، وہ سیج کو حکم دے میں واپس آ میں دے اور ستے بیٹھے ہو۔ میں اپنی گال بڑے کو نہیں آدھا، میں بالک واتا ستے بڑے نال میرے سلام دی عذاب ہے، بالک کو ٹرین کرنے دا کہ انہ دی زبانہ چوں اللہ تے ہوندے رسول دی شان بلند تھی بے جانتے بیٹھے ہو۔ گال مکمل کروں طواف کعبہ کر کے مدینے منجوں تے مولا علی پاک دی بارگاہ سلام کروں تے بی بی زہرا کو سلوٹ کروں تے امت دی ساری ماما کو سلام کروں۔ اچھا جی، وہ بڑے آکھن لگے ڈاڈے نانے پاگلو جڑا سورج کو بلا سکدے، چند دے دو ٹکڑے کر سکدے، پتھراں کول کلمہ پڑھوا سکدے۔ مدینے والا آمنہ دلال لگیاں نبھا جاندا، سہارا جدا کوئی نہ ہووے انہاں نوں گل لا۔ میں بڑھڑا تسا جوانی میں بولیندی نہیں بھی اور سارا میرے کو نہ گنو کوئی تو سمجھ کرو نا، رل کے چلو مکہ تے مدینہ۔ مدینے والا سارے بولو، مدینے والا دلال لگیاں نبھا جاندا، سہارا جدا کوئی نہ ہووے انہاں نوں گل لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہنے لگی کہ وہ سورج کو پلٹا دیتے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں، اور پاگلو لکڑی ہو
تو فرنیچر بن جاتا ہے، اور جاہل ہو، لوہا ہو تو یہ مائک بن جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر بن جاتا ہے، کپڑا ہو تو ترپال بن جاتا ہے۔ جب تم گٹھلیاں دے آئے ہو تو گٹھلیوں سے کھجور کا درخت بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ وہ تو نوز باللہ جادوگر ہیں، وہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگے پھر کیا کریں؟ تو بابے کہنے لگے، دادے نانے کہنے لگے، جاؤ راتوں رات ان کو نہ پتہ چلنے دینا، گٹھلیاں نکال کے لے آؤ، نہ ہو سی بانس نہ ویسی بانس نہ ویسی بنسری، اور راتوں رات گٹھلیاں کاٹ کے گھن گئے۔ اور صبح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت و صحابہ پیچھے پیچھے دے اللہ دا نبی سونا اگے اگے وہ مکان دے پہنچے، سامنے یہودی بھی آگئے، وہ دیکھ کے حیران تھی کہ اکھا پھٹ گئیاں بھی، درخت بھی بڑے کھڑے ہیں، کھجیے بڑے۔ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، بتایا میں نے آپ کو، خدا دی قسم، کھجوریں درخت بھی بڑے بڑے، کھجوریں پک گئی ہیں۔ بہت سارے تھے دیکھ کے تے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن گئے، تے چند بے وقوف ایک سائڈ تے کھڑو گیا دن اسا نہیں منے دے، اسا تام منے سوں جب تک اسا کو ڈسایا بن جائے کہ انہیں گھٹلیاں کیوں کہنی۔ اللہ دے نبی حاصل، اللہ کے نبی جب مسکرا دے نا تو اللہ کی رحمت مسکرا پڑتی ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو نبی ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سنیں پھر، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو سارے تونگر کو تونگر بنا دیا، سارے منگتوں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو زر بنا۔ جس کو سمجھ آئی ان کو سمجھ۔ اب وہ کہنے لگے ہمیں بتائیں کہ ان میں گٹھلیاں کیوں نہیں، ہم کلمہ نہیں اس وقت پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی ہنس کے فرمانے لگے، ذرا یہ تو بتاؤ رات اپنے باپ داداؤں کے کہنے پہ گٹھلیاں کیوں نکال کر لے گئے تھے؟ وہ بڑے حیران ہوئے، جو بچے تھے نا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی اختیار کی۔ ذرا ٹائم بتائیے گا، درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی۔ 10-5 ہو گئے، بس 5 یا 7 منٹ کے بعد میں نے بات مکمل کر دی۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بس میں بات 2 یا 4 منٹ کا واقعہ، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ کلاس بھی پڑھانی ہے، جمعہ بھی ہے، جمعہ کا اہتمام بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آپ کلخانیوں پر، چیلم پر، برسی پر، اسی طرح میلاد پاک کی محفل سجاتے ہیں، اس کا فائدہ بتا دوں؟ کیا آپ بولتے ہیں نہیں؟ ہم جب اپنے استادوں کے بعد پڑھتے تھے نا، ہمارے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، ہم جب پڑھتے تھے نا آگے بیٹھ کر، وہ ہمیں کوئی نقطہ سمجھاتے نا والد صاحب، تو ہم چپ رہتے، تو وہ پتہ کیا فرماتے؟ بھئی دیوارہ نال گل کروں اے بھی نہیں بولیں دیاں، توڑے نال گل کرو تسا بھی نہیں بولیں دے، کوئی فرق ہونا چاہیے نا۔ بھئی میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ رسول کی شان میں تو دیواریں بھی بولتی ہیں، چاہے جائے کہ ہم امتی ہوں۔ جو زندہ بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے جلالین شریف، 2 امام جلال الدین مل کر انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر جلالین مبارک۔ ہر مکاتب فکر، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جو بھی ہوں، سب کے مدارس میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اتنی اتھینٹیکیٹڈ ہے، اتنی مضبوط تفسیر ہے۔ یہ بتاؤں واقعہ؟ سن سو؟ چلو ماشاءاللہ، سبحان اللہ تنا سو نا آگ سو، یہ قوم الٹی چل دی، منع کرو تو بلا دیئے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ آئندہ سال ڈی تک این واقعہ دا ذائقہ ذہنت موجود ہو سی، اور اندے ثواب رانا شہزاد صاحب کو مل سی، میں کو یہ گھن کے آئیں اگی تھا آندے سے حافظ رمضان صاحب سارے شاگردن، حافظ رمضان حسڑ میرے کو 5 سال بڑھیں کٹھے پڑھ دیا سے والد صاحب کو، دنیا تو چلے گئے، اللہ انہوں کو جنت بخشے، بڑے سونے بندے ہیں، پیارے نفیس بندے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی او مفسر قرآن تفسیر لکھنا لے، جنہ کو تفسیر تے حدیث شریف پڑھیں دیاں جاگ دی حالت دے وچ 70 تو زیادہ باری نبی پاک دی زیارت ہے۔ یہ میں تساں کتنی باری پڑھ دیاں، کتنی باری
یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام میں درود شریف لیکن ساڑی زبانیں قابل نہ نگاہیں قابل نہ کرداری قابل نہ عملی قابل اسا کو زیادہ نہیں تھی دے وہ بڑے پاک لوگن طیب طاہر لوگن نزہت و نفاست والے لوگن 70 باری جن کو حضور پاک دی زیارت جاگدے تھی وے کتنا بڑا ولی ہو سی اللہ انہیں ولیوں دی غلامی نصیب فرمائے بس یہ واقعہ دو چار منٹ انہوں نے ایک واقعہ لکھا میلاد پاک دی محفل سجاون دے اوپر تے محفل دے وچ آ کے بہ کے سونے نبی تے سونے پنجن تے سونے صحابہ سونے ولیوں دی شان تے سونے اللہ دی شان سن کے جڑے جڑے اچھی سبحان اللہ آدن انہاں دی بارش لکھو انہوں نے میں تو زور دے کہ پاکستان دے ہر شہر وچ یہ نعرے ودا مرنا کہ بھائی تہاڈی زبان تے اللہ دا ذکر چنگا لگ دے اساڑی زبان دے تہاڈی زبان تے سونے نبی اہل بیت و صحابہ دا ذکر چنگا لگ دے جی کو چنگا لگ دے وہ زور دے آ کے کرے سبحان اللہ یہ عادت بنا کے نا وہ آتے نا عادت سر دے نال پیندن اساں جڑے مرسو نا یہ ساڑی چنگی عادت قبر دے بیچی ویندی سبحان اللہ سی اٹھا فرشتے پوچھن من ربکا ما دینکا اساں اتھاں بھی آکھ دے سبحان اللہ گل بن بیٹھی انشاءاللہ بلکہ تیسرے سوال ہو سی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل سونے نبی علیہ السلام دی شان دے بارے دنیا چ کیا دے ہوے کیا اے آدھے ہوے کہ وہ ساڑے جین یا اے آدھے ہوے کہ یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جیا کوئی نہیں جڑا ایمیں آسی اور اودی گال کیویں بن سی امام فرمیندن ایک بندہ مر گیا انہاں دے دور وچ اج تو 1100 سال پہلے انہاں کو 1100 سال دنیا تو گیا تھی گئے مر گیا امام آدن کے اساں کو آدھے تھے یار نماز پڑھ اور آدھے حضور پڑھ ساں اور بھائی کوئی دین دے کام کیتے کر المختصر ہر کام ان کو سا آدھے سے نہ کریں دائی لیکن انکار نہیں آدھی میں کرے ساں کرے دا کوئی نہیں اساں کو آدھے سے کر تو ای حالت مر گیا تے قبر دے وچ تیرے کول فرشتے نے آ کے تیری چترول کرنی مل کیا بن سی او رو پوندا ہی بس بیا کوئی نے ڈر کے رو پوندا ہی اون دے کول باقی کوئی گالی کا نہیں قبر وچ رکھا تا اساں باقی لوگ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے چلے گئے تو امام فرمیندن کہ اساں یہ سوچے امام ہوندن ولی ہوندن انہاں دے دل وچ مخلوق خدا دا بڑا پیار ہوندے انہاں آکھا کہ باقی تے سب چلے گئے اساڑا بن دے کہ اساں این قبر تے کوئی دیر پڑھوں تے اللہ کو دعا کروں مغفرت دی استغفار کروں توبہ کروں اللہ تعالی نبی پاک دے وسیلے نال پنجن پاک دے فیضان نال صحابہ پاک دی توجہ نال این دی قبر تو عذاب دور چا کرے این دی مغفرت چا کرے اساں ارادے نال اتھا کھڑو گئے کوئی دیر پڑھ دے رہے پڑھ کے اجن دعا نہیں کی تھی سجے دے کھڑے سے پڑھائی پوری تھی گئی ہن اللہ کو منگو ایدی مغفرت منگو اتوں آواز آئیے اللہ نے فرمایا دعا بعد وچ منگائے پہلے قبر دے وچ دیکھو او امام فرمیندن اساں قبر دے وچ ڈٹھا اللہ دے ولیاں دی نگاہ ہور ہوندی ہے میری تواڈی نگاہ ہور ہوندی ہے اساں کو لگدے مغالطہ تاں اساں دے او بھی ساڑے جن خدا دی قسم ہے مولا علی پاک مدینہ شریف بیٹھ کے تھے نجف اشرف دے سارے معاملات حل کر دیتے ہیں سیدنا فاروق اعظم مدینہ پاک جمعہ پڑھیں اعلان فرمیندے یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے دیکھ لشکر آندا پہ پہاڑ مقابلے دے وچ تساں ایتھے بیٹھے ہو آرام نال اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے رنگے ہوندے نا محمدی غلام انہاں دی نگاہ دے وچ بڑی طاقت ہوندے بڑا لمبا دے دے نے امام فرمیندے اسا قبر دے وچ ڈٹھا ملک صاحب اسا حیران تھی گئے کہ اتھا کوئی عذاب کیا نہیں کوئی ناک کیا نہیں کوئی بچھو کوئی نہیں کوئی اگ کیا نہیں کوئی اندھیرا کیا نہیں بلکہ اون دی قبر دے وچوں خوشبوواں دے بن تے جنت دا سما بنا کھڑے اسا پوچھے ما فعل اللہ بکا اے کیا تیرے کو تے نیکی کیا نہیں اے کیا بنی کہ امام صاحب تو آپ تا فرمیندے ہوئے کہ جڑا میلاد پاک دی محفل سجا کے اللہ دی اوندے نبی دی شان سن کے زور دی سبحان اللہ کہ اللہ دی بخشش کر دے کہ میں او جڑے سبحان اللہ آدم نا اون دی وجہ تو میری بخشش تھی گئی اور دو شیر سلام دے پڑھ کے نو کھڑو گئے یا نبی سلام یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ
یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ